بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت سے عبادت واسطے صلوات اللہم صلی اپنے گھراں وچ خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے اپنیاں دعائیں دی قبولیت واسطے اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسطے دین آل محمد دے ثابت قدمی واسطے صلوات اللہم صلی بانیان معاونین خمسہ مجالس سب برادران دے گھراں وچ خیر و برکت واسطے توفیقات خیر وچ اضافے واسطے حوادثات و تحفظ واسطے اولاداں دی سلامتی اور نیک نامی واسطے مرحومین دی بخشش و مغفرت واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد جتنے بھی مریضان گھراں چھوڑ آئے ہو یا مجلس عزائے تشریف فرمائے سب دی صحت یابی واسطے دو عزیزان اون اور ابراہیم انہاں دی مکمل صحت یابی واسطے ملت جعفریہ دے اتحاد واسطے دشمن دی ناکامی واسطے عزت پردے دے تحفظ واسطے دین آل محمد دی معرفت واسطے صلوات صلی علی محمد ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات محمد وآل وعجل فرجہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى وصيه ووليه ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلی اللہ تھوڑی جی توجہ کرو مولا امیر دے فضائل دے چند لفظ ہدیہ کرنے لگا ہر بندے نو سمجھ آوے سی جو ہر بندہ علی والا بیٹھا ہے ماں دے شکم تو لے کے ہن تائیں علی دے فضائل سنن والے سوکھے الفاظ عربی دے ہیں پنجابیاں بھی سمجھ آوے سی الذي يوى فاتح الوحد والخيبر والبدر بير العلم والهدى امام المشرقين والمغربين ابي الحسن والحسين الذي ضربته يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين بسم اللہ بسم اللہ آج نعرے دا لطف نہیں آیا کوئی الذي يوى سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر الشبير والشفار كاوس طوبى والسكر العدل الفتين والأشرف المكين بسم الله بسم الله کرو الذي قيل في شانه يا علم الغيب يا ناصر النبي میں بسم اللہ تاڑیاں زندگیاں میرا دل آتا ہے میں قصیدہ سنوائی بننا جلے میں کرسی تے بیٹھا اس ویلے میرا دل کوئی نہیں سنا بڑھتے ہون میرا ارادہ ہے جو میں سناواں وہ قصیدہ جڑا اللہ دے ارادے نال نبی دی پاک زبان چو نکلیا خیبر دے میدان علی دی شان دا قصیدہ جڑا اللہ دے نبی پڑھیا میں تو سناواں زندگی درا زندگی درا زندگی درا یا سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعائیں لے کے آئے ہو مالک مستجاب فرمائے ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے اولاداں نو سلامتی عطا فرمائے
عزت پردے دی حفاظت فرمائے، بزرگان نو صحت یابی عطا فرمائے، مرحومین نو مغفرت نصیب فرمائے، بیماران شفا یابی عطا فرمائے۔ ایک مومنہ مریض آئی، ایک جوان بیرون ملک مریض ہے، ایک دو عزیز اون اور ابراہیم، مالک سب نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مالک دو جہان علی ولی اللہ پڑھانا لے اتفاق عطا فرمائے، دشمن دی سازش ناکام فرمائے، عزاداری مظلوم کربلا مصر بلندی عطا فرمائے۔ کریم اللہ عزیزان بانیان سب نو توفیقات خیر عطا فرمائے، برکت رزق عطا فرمائے۔ سب دیاں سوچیاں ہوئیاں دعائیں اللہ دی ذات لفظاں دی محتاج نہیں، سب دیاں دلی دعائیں قبول و مستجاب فرمائے۔ امام برہم دے ظہور استعجیل فرمائے، قبولیت دعا واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ غدیر اور کربلا مومن دے کول اللہ دا بہت بڑا انعام ہے۔ غدیر مومن دے عقیدے دی محافظ ہے، کربلا مومن دے کردار دی محافظ ہے۔ موضوع اتنا وسیع ہے جو اس دے جتنے بھی الفاظ ہدیہ کیتے ہوئے وہ کم ہیں، لیکن خلاصہ عرض کر رہے ہیں۔ غدیر ولایت علی دنا اور کربلا بقائے دین دنا۔ ایک لفظ اور ہدیہ کیتا ہی ولایت علی دے بارے جو ولایت علی تحفظ دین ہے۔ ولایت علی ایک ایسا قلعہ ہے جس دے اندر پورا دین محفوظ ہے۔ او دین جڑا پیغمبر تے نازل ہویا او ولایت علی دے قلعے چ محفوظ ہے۔ اس نو حلال، اس دے حلال نو حرام کوئی نہیں کر سکتا، اس دے حرام نو حلال کوئی نہیں کر سکتا۔ جو عقیدہ اللہ بنایا وہ عقیدہ بھی اس قلعے چ محفوظ ہے۔ جو عبادات اللہ دسائیاں وہ عبادات بھی اس قلعے چ محفوظ ہے۔ جو اخلاقیات اللہ معین کیتیاں وہ اخلاقیات بھی اس قلعے چ محفوظ ہے۔ یہ وجہ ہے جو ہر زمانے دے دشمن ولایت علی نو دو طریقے نال کمزور کرن دی کوشش کی تھی۔ ایک طریقہ توہین دا، دوسرا طریقہ غلط فہمی دا۔ بنو امیہ دے زمانے توہین اہل بیت بالخصوص توہین امیر المومنین دا سلسلہ جاری رہا، اور بنی عباس دا زمانہ غلط فہمیاں دا زمانہ ہا۔ میں تھوڑا جہا اور اگر ڈورا، اے پریشانی اس ویلے بن گئی جس ویلے یزید جیسا بد کردار انسان اسلام دا سربراہ بنیا، اور حسین جیسی شخصیت ولید دے سامنے گل کی تھی، اگر دین دا سربراہ یزید ہے فعلی الاسلام سلام، پھر اسلام دا اللہ حافظ ہے۔ ولید آکھیا، مطالبہ پیش کیتا، امام حسین انکار کیتا۔ میں تھوڑی جی تمہید عرض کر چھوڑا، یزید دا نظریہ دس چھوڑا تاکہ میں اپنی گفتگو آسانی پیدا کر سکا۔ یزید دا ارادہ، نظریہ، عقیدہ، منشور، دستور یا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبوت نہیں، فرشتہ نازل کوئی نہیں ہویا۔ بنی ہاشم نے نبوت نو اقتدار حاصل کرن دا ذریعہ بنایا، حلال حرام کوئی نہیں۔ کل انہاں دی نبوت آئی، کل انہاں دی حکومت آئی، وہ اپنی مرضی نال قانون بنے دیا۔ اج میری حکومت ہے، میں اپنی مرضی نال قانون بنے سا۔ انکار وحی بھی ہو گئی، یعنی لا الہ الا اللہ دا انکار بھی ہو گیا، توجہ فرمائے سو۔ انکار نبوت بھی ہو گیا، یعنی محمد رسول اللہ دا انکار کر چھڑے انہیں۔ جلے نبوت دا انکار ہو گیا، پھر خود بخود ولایت اہل بیت دا انکار ہو گیا۔ پھر اگا مت کیوں سا کیا جو انہاں دے قانون حلال حرام بنتے ہیں، کیونکہ کل اقتدار انہاں دے کولا، آج اقتدار میرے کول ہے، آج میری مرضی نال حلال حرام دا تعین ہو سی۔ اے یزید دا نظریہ ہا
پھر لوگوں کو یزید منگی ہے بیعت۔ جوانوں محرم قریب ہے، لفظ بریکی نال سمجھا ہے، میں داد نالوں زیادہ توجہ دی کوشش کر رہا ہوں۔ بیعت لفظ بیعت تو نکلے ہے، بیعت کا مطلب ہے بیچ دینا، بیعت کا مطلب ہے فروخت کر دینا۔ جیڑا جس دی بیعت کریندا ہے وہ اپنا آپ اس بندے نوں ویچ چھوڑیندا ہے۔ بیعت یزید منگی، بیعت کرن والے اس علاقے دے اس سلطنت دے مسلمان 80 لاکھ مربع میل تے رہن والے لوگاں یزید دی بیعت کر کے یزید دے نظریے نال اتفاق کیتا، پھر تاریخ اپنی بند اکھاں نال ڈٹھا۔ توجہ فرمائے سو، میں جملہ دیتا ہے، تاریخ اپنی بند اکھی نال ڈٹھا۔ ایک طیب طاہر شہر دے وچ پاک پاکیزہ گھر، یعنی مدینے دے ایک پاکیزہ گھر، ایک معصوم ہستی حسین دی شکل وچ بولے ہے، پوری دنیا یزید دی بیعت کر لے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں جملے کا بدھا بڑے، یزید بیعت مگدا ہا، لوگا بیعت کر لئی، لیکن پیغام خدا بھلا چھوڑیا۔ خدا فرمایا آئی بیعت دی قیمت جنت ہے۔ بیعت او مگ سکتا ہے جیڑا جنت دین دا اختیار رکھتا ہوئے۔ جی آیت قرآن ہے، پیغمبر خدا بیعت منگی، صحابہ کرام بیعت کی تھی۔ توجہ فرمائے سو، بیعت رضوان دا نام ملیا، قرآن آکیا انہاں دے واسطے جنت ہے۔ بیعت دا دستور ہے، بیعت کرن والا بیعت کرن تو لے کے زندگی دے آخری ساتھ نہیں، اگر وفادار ہے تو بیعت دے قائم ہے۔ اگر وفادار نہیں تو بیعت توڑ چکا ہے۔ اور میں اس بحث نہیں بجنا چاہتا کون کون بیعت دے قائم رہ گیا، کہ بیعت توڑی، اتنا ضرور آتا بیعت منگی رسول ہے، کرن والے کلمہ گو ہے، انعام ملیا جنت، تاریخ نہیں بلکہ دستور بن گئی ہے۔ بیعت او منگے جیتے کول جنت دین دا اختیار ہوئے، اور مسلمان آگے یزید ہے محتاج جنت، حسین ہے مختار جنت۔ یزید ہے محتاج جنت، حسین ہے مختار جنت۔ اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی، یزید ہے جنت پنن والا، حسین ہے جنت منن والا۔ پیغمبر دی حدیث ہے۔ آج اگر آکھیا ویند ہے، ٹی وی تے ڈیبیٹ آندی ہے، میڈیا لکھ دے یزید کی بیعت حسین نے اس لیے نہیں کی تھی جو یزید علی اعلان گناہ کرتا تھا، غلط۔ ساڈا عقیدہ نہیں، یعنی سمجھاونا کے چاہ رہے ہیں کہ اگر یزید نیک پرہیزگار متقی ہویا تو حسین بیعت کر لیں دے؟ نہیں، یزید متقی پرہیزگار، ہر سال دا حاجی، خیرات دیون والا، ساری ساری رات مصلی تے کھلو کے اللہ دی عبادت کر کر کے اس کی کمر کمان وانگو چھپے دی، اس کی پیشانی زخمی ہو دی، اتنی زیادہ عبادت دے بدلے حسین کو منگدا بیعت، حسین پھر بھی انکار کر دے وے، کیوں؟ یزید جتنی بھی عبادت کرے مثل رسول نہیں ہو سکتا، حسین مثل رسول ہے۔
شیعہ دا فیصلہ نہیں، ساڈے مراجع اظام دا فیصلہ نہیں، خود حسین دا فیصلہ نہیں، خود پاک پیغمبر فیصلہ کیتا حسین منی و انا من الحسین، حسین میری مثل، میں حسین دی مثل۔ توجہ نال میرے عزیز نعرہ ماریا، میں تھوڑا جا رخ بدلنا پوسی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ توجہ نال، توجہ نال، بڑے باریک جملے دی طرف توجہ دی بات چھوڑی۔ یزید فرد ہے، اس کا نظریہ یزیدیت ہے، کوئی وہی نہیں، کوئی نبوت نہیں، حلال حرام کوئی نہیں، یہ دو چیزیں ایک نہیں، یزید اور یزیدیت۔ یزید فرد دنا ہے، یزیدیت نظریے دنا ہے۔ اس پاسے پاکیزہ علاقے حسین شخصیت دنا ہے، حسینیت نظریے دنا ہے۔ دراصل یزید ایک مہرہ ہے جیڑا اسلام دے قوانین نو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اج یزید آتا ہے میری مرضی نال قانون بنے، یزید اس ولایت علی دے قلعے تے حملہ کیتے تاکہ یہ قلعہ کمزور ہو جائے، دین حکمران وقت دے تابع ہو جائے، حاکم وقت دی مرضی نال حلال ہوئے، حاکم وقت دی مرضی نال حرام ہوئے، یہ ہا یزیدی نظریہ۔ لیکن حسین علیہ السلام ایک کامیاب نہیں ہون دیتا، اس قلعے نو مضبوط رکھیا حسین۔ میں جے واپس لینا یزیدیت اور حسینیت دا فرق دسنا ہے، یزید بھی کلمہ پڑھن والا، کلمہ نازل حسین دے گھر بھی ہویا ہے۔ حسین اور یزید دے آمنے سامنے آج لوگ سیاسی جنگ دا نام دے دیں، میں آدھا دراصل اگر پس منظر ویکھنے حسینیت اور یزیدیت کیا ہے، یزیدیت دے وچ ذات توحید نو اس آلودہ کر چھوڑیا، مقام نبوت نو اس نجاست دے قریب کرن دی کوشش کیتی ہے، ولایت علی نال دشمنی کیتی، حلال حرام نو رلا چھوڑیا، حق اور باطل حکجات کر چھوڑیا، حسین کے کام کیتا ہے توحید دے وچ یزید دی آلودگی نو پاک کر کے طیب طاہر عقیدہ توحید نکھار کے سامنے دیتا، نبوت دی عقیدے نو یزید دی پلیدگی تو دور کر کے پاک و پاکیزہ عقیدہ سامنے رکھ کے یزید کی دشمنی نو ناکام کر کے ولایت علی نو مضبوطی دے کے حسین حق وکھرا کیتا، باطل نو علیحدہ کیتا، حلال حرام دی پہچان کر کے جیڑا خالص دین نام محمد دے نازل ہوئے اس کا نام حسینیت رکھیے، جیڑا باقی کچرا بچ گیا اس کا نام یزیدیت رکھیا۔ جیڑا خالص دین جیڑا خالص نانے تے نازل ہویا اس دین دا نام حسینیت آیا، جیڑا باقی کچرا بچ گیا اس دا نام یزیدیت ہویا۔ ہن حسینیت زندہ باد دا ترجمہ اسلام زندہ باد، حسینیت زندہ باد دا مطلب ہے لا الہ الا اللہ زندہ باد، حسینیت زندہ باد دا مطلب ہے محمد رسول اللہ زندہ باد، حسینیت زندہ باد دا مطلب ہے علی ولی اللہ زندہ باد، حسینیت زندہ باد کا مطلب ہے آیات قرآن زندہ باد، حلال حرام دی تمیز زندہ باد، حق اور باطل دا نکھیڑا زندہ باد، چودہ زندہ باد تے چودہ دا دین زندہ باد۔ یہ حسینیت زندہ باد کا مطلب ہے۔ یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد دا ترجمہ دشمن لا الہ الا اللہ مرد آباد۔ توجہ فرمائے سو جی، یزیدیت مرد آباد کا مطلب ہے دشمن محمد رسول اللہ مرد آباد، یزیدیت مرد آباد کا مطلب ہے دشمن علی اور ولی اللہ مرد آباد۔
دین دا مذاق اڑاون والا مرد آباد. یزیدیت مرد آباد دا مطلب ہے حق اور باطل نو کٹھا کرن والا مرد آباد. یزیدیت مرد آباد دا مطلب ہے قرآن دا غلط ترجمہ کرن والا مرد آباد, قرآن دی غلط تشریح کرن والا مرد آباد, صراط مستقیم تو ہٹاون والا مرد آباد, فتنہ و فساد برپا کرن والا مرد آباد. جیڑا بھی یزید دے نظریے نال اتفاق کرے تے ہر فرد مرد آباد, ہر نظریہ مرد آباد. اے مرد آباد ہے. پھر تھوڑا جہا اور اگے وینے آ, حسینیت وچ داخل ہون تو پہلے یزیدیت چھوڑنی پوندی ہے. توجہ حسینیت یزیدیت توجہ فرمائے سو. میں کربلا غدیر اور کربلا یعنی کربلا پہنچ گیا. حسینیت وچ داخل ہون تو پہلے یزیدیت. کیا یہ ممکن ہے, میرے نال اور مجلس پڑھیا ہے, کیا یہ ممکن ہے 23 گھنٹے حسینیت نو دے چھوڑیے, 1 گھنٹہ یزیدیت نو دے دئیے؟ بولیا ہے ممکن؟ تو کیا مطلب ہے 24.7 یعنی 24 گھنٹے حسینیت ہے. پھر حسینیت توجہ فرمائے سو, اگر 24 گھنٹے حسینیت ہے تو حسینی ہے, تو عزادار ہے, تو مومن ہے. جتوں غلطی کر جائے واپس پلٹ آئے, جتوں وائلیشن کر لوے توبہ کر چھوڑے, باہر نکل جائے پھر پلٹ آئے, اے ہے حسینیت. یعنی 24 تواڈے نظریے جو فرما رہے ہو بھائی 23 گھنٹے اگر حسینیت گزارے 1 گھنٹہ بھی یزیدیت دا وارے نہیں, ایسے ہی ہے. میں تے آدھا رکھ لو 1 گھنٹہ کم ہو سے جی. لعنت تبرہ بھی حسینیت ہے. چاچا جی ذرا توجہ نال میرے نال. یعنی تبرہ دا ترجمہ کسی نو گالیاں کڈنا نہیں ہے, کنفیوژن دور کرے میرے بچے ہو. تبرہ دا ترجمہ تولا اور تبرہ دی ڈیفینیشن غلط بیان کرن والے موجود ہیں. تبرہ دا مطلب ہے, تولا دا مطلب ہے 14 دی ذات اور کردار نال محبت کرنا. تبرے دا ترجمہ ہے 14 دے دشمن دی ذات تو بھی دور ہٹنا اور انہاں دے بھیڑے کردار تو بھی دور ہٹنا. جی اس واسطے تبرہ بھی حسینیت ہے. میں جناب نال تھوڑا جا مذاق کر رہا بھی 1 گھنٹہ لے لو یزیدیت واسطے, جبکہ خدا اجازت نہیں دیندا. 1 گھنٹہ کے 1 منٹ بھی اجازت نہیں. لیکن میں دیکھ رہا لوگ یزیدیت دی طرف راغب ہیں. ایک شرابی شراب پی کے بھی آتا ہے میں حسینیت چاں جی. دھوکہ باز دھوکہ دے کے بھی آتا ہے میں حسینیت چاں. شکا باپ بیٹی دا حق غصب کر کے بھی حسینی ہون دا دعویٰ کریں دے. مومن مومن دے دل چ نفرت پا کے بھی حسینیت دی خدمت دا دعویٰ کریں دے. مومن مومن لڑا کے بھی حسینیت دی چاون دا دعویٰ دار. غلط. یہ 2 اٹل فیصلے لیا, حسینی ہو جا یا یزیدی ہو جا. حسینیت رہ کے اگر بھول دے توبہ ہے, معافی ہے, واپسی ہے, یوں ٹرن ہے. خدا دی ذات نے خوبصورت نظام رکھے ہے. ہر بندہ ضروری نہیں کہ حبیب ابن مظاہر ہوئے تا حسینی بن دے. ایڈا وسیع میدان ہے, اتنے ہور تو بھی حسینی بننے دی اجازت ہے. یہ وسیع میدان ہے. لیکن میں اس واسطے آدھا جو 24 گھنٹے حسینیت ضروری ہے. حسینیت داخل ہون تو پہلے یزیدیت چھوڑنی پوندی ہے. ایک گل سمجھ لو, پورے محرم دا نسخہ دین لگا. حسینیت خیر دنا ہے, یزیدیت شر دنا ہے. انجی ہے جتو اختلاف ہوئے تو بول پوے. حسینیت نیکی دنا ہے, یزیدیت برائی دا نام ہے.
حسینیت دین دا نام ہے، یزیدیت بے دینی دا نام ہے۔ ہن حسینیت وچ داخل ہون تو پہلے یزیدیت چھوڑنی پوندی ہے۔ مثلا یزید شرابی آئی، شراب چھڑے سی تا حسینیت وچ داخل ہو سی۔ یزید فتنہ پرور آئی، اپنے دل پاک پاکیزہ کرے سی تا حسینیت وچ داخل ہو سی۔ یزید دین دا مذاق اڑیندا آئی، دین نال مخلص ہو سی تا حسینیت وچ داخل ہو سی۔ یزید لا الہ الا اللہ دا دشمن آئی، اقرار لا الہ الا اللہ کر سے تا حسینیت وچ داخل ہو سے۔ یزید محمد الرسول اللہ دا دشمن آئی، محمد الرسول اللہ دا اقرار و خلوص کرے سے تا حسینیت وچ داخل ہو سے۔ یزید علی ولی اللہ دا دشمن آ، علی ولی اللہ نال دوستی رکھے سے تا حسینیت وچ داخل ہو سے۔ یزید حلال حرام رلایا ہویا تو حلال وکھرا کر، حرام وکھرا کر، حلال اختیار کر، حرام چھڑے سے تا حسینیت وچ داخل۔ حسینیت دستور دا نام ہے۔ اچھا کربلا اور سوکھا چکرا، کربلا ایک حسین نہیں نال حسینیت بھی ہے۔ میں جملہ ایک آخرے سے گل سمجھے ذرا مشکل ہے۔ اگر میرے کول کربلا نو ایک سطر سننا چاہتے ہو، میں کربلا ایک سطر بیان کرے نا۔ جو کربلا حسین کلمہ پڑھنے والوں کو حسینیت دینے آئے ہیں۔ میں پھر دوہرا دینا، کربلا میں حسین کلمہ پڑھنے والوں کو حسینیت دینے آئے ہیں۔ پھر تیسری باری پڑھ دے وہاں، کربلا میں حسین کلمہ پڑھنے والوں کو حسینیت دینے آئے ہیں۔ اجے بھی کچھ چہرے پریشان میرے ویر، میرے بچے نہیں سمجھ رہے، میں اور واضح کرا، حسین اور حسینیت میں ڈفرنس کی ہے۔ حسین شخصیت دا نام، حسینیت نظریے دا نام نہیں، اور واضح کرا اور سارے چہرے کھڑ ویسن۔ حسین امام دا نام ہے، حسینیت اسلام دا نام ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ حسین امام دا نام، حسینیت اسلام دا نام۔ پھر میں کربلا تھوڑی دیر واسطے لگا ہوا، کربلا میں امام کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام دینے آئے ہیں۔ کوئی میری گل سمجھ رہے ہیں؟ کربلا میں امام کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام دینے آئے ہیں۔ اپنے آپ تے ہوں سوال کر، امام تا اپنا فریضہ ادا کر گئے، کیا میں اسلام وصول کیتا ہے یا کوئی نہ؟ یہ ہر عزادار تے میرا سوال ہے جڑا 10 دن محرم تے روزانہ اپنے آپ تے کرے سی۔ حسین تو کامیاب ہو گئے، اسلام دین واسطے حسین کامیاب ہو گئے، کیا میں بھی کامیاب ہاں؟ کیا میں اسلام وصول کیتا ہے یا کوئی نہ؟ یہ گواڈیاں تو نہیں پوچھنا پوندا ہے، اپنے آپ تو پوچھنا پوندا ہے میرے اندر کتنا اسلام ہے۔ تیرے اندر جتنا اسلام ہے اتنی ولایت علی ہے، جتنا اسلام ہے اتنی حسینیت ہے۔ ولایت علی بھی اسلام ہے، حسینیت بھی اسلام ہے۔ حسین کربلا دو چیزاں دین آئے، سمجھاونا چاہ رہے، امام اسلام دینا چاہتے ہیں اور اسلام بغیر امام دے کامل نہیں، لہذا امام بھی لے لو، اسلام بھی لے لو، اسلام بھی لے لو، امام بھی لے لو۔ ہوں ترجمہ کرا، حسین بھی لے لو، حسینیت بھی لے لو۔ اساں کے کیتا؟ صرف حسین لے ہے،
حسینیت تو دور آ جائے، کیا فقط حسین وصول کر لینا کافی ہے؟ تھوڑی جی مشکل لیکن فکر انگیز جملے. کیا صرف حسین نال محبت کر لین نال بندہ جنت پہنچ ویندا ہے؟ حسین دے نال حسینیت بھی لینی پوسی. اگر ذہن بیدار ہیں تو جملہ دینا ورنہ ران دینا. حسین نو تا ہندو بھی بنے دیں. تواڈے نال بارڈر ہے، بھارت میں اتارا جاتا، پردے میں اتارا جاتا، کیا لکھیا ہے؟ ہندو لکھیا. بھگوان پکارا جاتا، حالانکہ حسین دا کوئی ارادہ نہیں بھگوان پکارا جائے. حسین تا دسنا ہے او وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ ہندو دے اپنے لفظ ہیں، اس نو بھگوان تو اگا کوئی شے نظر نہیں آندی. ہن وہ حسین نال پیار محبت دا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. توجہ نہ، بڑا مشکل تے بڑا آسان لفظاں او حسین دی محبت وچ اشعار بھی لکھ رہے ہیں. کہ خیال ہے کنگ دے مومناں دا جلے معاشر دا میدان سجسی، او ہندو جنت والے پاسے اگا اگا تے کنگ دے چودھری پیچھا پیچھا، انج ہونے نہیں. کیوں؟ وہ صرف حسین نو منے ہے، حسینیت نو نہیں منیا. اگر حسینیت من لیندا پھر بت پرست نہ ہوگا، اس سے خدا نو سجدہ کرے گا جس نو حسین جھکیا ہویا. حسین دے نال حسینیت ضروری ہے. میرا بھائی میں وہ جملہ پھر دو رہنا جڑا پہلی مجلس ہی جا کے آئی. حسین حسینیت پہنچاون واسطے جان قربان کیتی ہے، تو اپنی انا قربان کر، اپنی انا قربان کر، اپنا دل صاف کر، اپنے مزاج وچ پاکیزگی لے آ. محرم دا چن او اکھ ویکھے جس اکھ دے وچ مومن واسطے غصہ نہ ہوئے. محرم دا ذکر او زبان کرے جس زبان تے مومن دی توہین نہ ہوئے. محرم دا غم او دل مناوے جس دل وچ مومن دے بارے بغض، کینہ، منافقت، دو نمبری نہ ہوئے. حسین دا ذکر او کن سنن جڑے کن مومن دی غیبت نہیں سن دے. ہن تائیں جو ہویا سو ہویا، ہور بن جاؤ. کربلا لاہور 10 محرم دی رات ہور بنیا، کنگ دے ہور محرم تو 3 دیہاڑے پہلے ہور بن جاؤ. ٹر جا لوگاں دے بوئے تے منگ لے معافی، قسم خونے حسین دی اگر مومن نال بغض رکھ دے حسین عزاداری قبول نہیں کرے گا. کربلا 72 افراد کدی حبیب آکھے جو میں زہیر تو افضل ہوں، عزادار بیٹھے ہو. مسلم بن اسجع آکھے ہوئے میں بہت بڑا عالم ہاں لہذا میں جون تو افضل ہاں. جو جون غلام ہے، کالا رنگ ہے، میں افضل. ان کی کوئی روایت ملی نہیں. زہیر ابن کہنا کہ ہوئے میں بہت بڑا تاجر ہاں، میں مسلم بن اسجع تو افضل ہاں جو میں مالدار ہاں، وہ غریب ہے. کدائیں جا کے ہوئے. حبیب ابن مظاہر آکھے ہوئے میں امام حسین دا بچپن تو دوست ہاں اور اج رات آندا بھی ہے میں افضل ہاں. نہیں، حبیب بھائی کھول کے ہوتا استقبال بیٹھا کرے دے. پھر تو کیوں ایک دوسرے تو افضل ہے؟ میرا بھائی عاجزی اچ بلندی ہے، معاف کرنا بہادری ہے، صلح کرنا طاقت ہے، احترام مومن کرنا احترام امام ہے. میں گل بڑی وڈی آ گیا تے آکھی امام دے فرمان دے این مطابق ہے. مومن دا احترام
ایمان جڑا مومن دی توہین کردا وہ امام دا احترام نہیں کر سکدا. ہر رومن والی اکھ دعا پہ منگدی میرا اللہ میرے امام دا ظہور فرما. منگدے ہو دعا جوان بولیا ہے دعا منگدے ہو. امام آ گئے اج بھی آ سکتے 10 دن بعد بھی آ سکتے عقیدہ ہے میرے نال پڑھنے. امام ظہور فرما دے کیا انہاں دی کوئی گل بھی منے سو یا صرف ہاتھ چومن تے گزارا کرے سو؟ میرے نال ٹرنا نہیں. میرے اختتامی جملے میں تیرے ذہن دے اندر داخل ہونا چاہنا. امام علیہ السلام دا فار ایگزامپل مثال دینا ظہور ہو گیا ہے. تھوڑے مسجد امام برگاہ آئے بیٹھے ہیں, کیا صرف ہاتھ پیر چومن پہ گزارا کرنا ہے یا امام دی گل بھی مننی ہے؟ بولیا ہے ہو سکتا ہے جو تسا سوچے ہوئے امام او نہ منواوے. کیا امام دا آکھا گل منن واسطے کسی تربیت دی بھی ضرورت ہے یا صرف جذباتی دعوے کافی ہے؟ جی مثلا میں ایک مثال دے ماں. امام صادق علیہ السلام بیٹھے گل ذہن چوبے ایک جذباتی مومن کول پہنچ گیا, مولا میں تھوڑا نوکر, میں تھوڑا تابع دار, میں خادم, تسی حکم کرو, میری گردن حاضر, میری اولاد حاضر, میرا قبیلہ حاضر, اتنے قبیلے ساڈے نال ہیں, تسا حکم تک کرو, سارے قبائل تھوڑے پیرا چاہ ویسن. اس گل کی تی امام فرمایا او تندور بلدہ پہ اچھال مار. انج دی کوئی گل پڑھی نہیں ہے, سنی ہوئی نے وقت اس کے کیتا ری کرن لگ پیا. جی آقا جی مولا ہوں تسی میں ساڑنا چاہتے ہو, تسی میں جیندے آگے ساڑنا چاہتے ہو. امام اس نے صرف سنی, جواب کوئی نہ دیتا. کچھ دیر بعد ہارون مکی خالص مخلص مومن آیا, انجے دروازے تو داخل ہویا, ارادہ کیتا امام دی ہاتھ چما. امام فرماتے ہیں ہارون جی آقا او تندور بلدہ پہ چھال مار. اس اے نہیں آکھیا آقا پہلے ہاتھ چومن دیو, نہیں اتھوں تک آنا امام دی اطاعت ہے. اگا ٹریا حکم عدولی ہوندی ہے, تندور والے پاسے ٹریا اطاعت بنتی ہے. پھر اس تندور چھال ماری یا کوئی نہ ماری, پھر اس سڑیا بھی کوئی نہ آئی کیونکہ امام بھیجے آئی. وہ انجی بیٹھا جی میں نمرود دی بالی ہوئی آگے جناب ابراہیم بیٹھے جذباتی پریشان ہو گیا. میرا سوال یہ ہے ہو سکتا ہے امام تیرے کولو او گل منواوے جیڑی تو سوچی نہ ہوئے. کیا امام دی منن واسطے کسی تربیت دی بھی ضرورت ہے یا کوئی نہ؟ کیا اسی اس تربیت دے وچ مصروف ہاں یا اس تربیت دے نیڑے بھی نہ لگے؟ ایک اشارہ میں کرتا ویر جی 12ویں امام دے بارے اگر عقیدہ رکھ دے جو میں امام دی گل خدا دا حکم سمجھ کے مننی ہے اور کوئی گل حکم عدولی نہ ہوئے, اس دی پہلی شرط یہ ہے جو پہلے 11 امامہ دی مت تاکہ 12ویں دی منن وچ آسانی ہوئے. پہلے 11 دی مت, 11 امامہ جو منوائے 12ویں ہوا منواونا ہے. 12ویں علیہ السلام کو نواں دین لے کے نہیں ہونا, 12ویں امام کو کوئی نوی شریعت نہیں ہونی, 12ویں امام کو شریعت نانے محمد والی, دین اسلام منواونی ہوا گل ہے جیڑی 11 امامہ منوائی ہے. ہن اپنے آپ تو پوچھ, گریبان کھول کے اندر جاتی مار, اپنا فیصلہ آپ کر, کیا تو 12ویں دی منن واسطے تیار ہے یا کوئی نہ. ایک جملہ میرے کو لے لے جیڑا 11 امامہ دے آکھے صبح دی 10 منٹاں دی نیندر قربان نہیں کریں دا, وہ 12ویں دے آکھے اپنی زندگی قربان کرے سی.
جیڑا 11 امامہ دے آکے اپنے مال چو زکات نہیں دیندا وہ سارا مال چاہ دیندا ہے۔ جیڑا 11 امامہ دے آکے مومن بھرا نال سلو محبت نہیں کریندا وہ 12ویں نہ کیسی آقا اس گل نو چھوڑو، اے ساڈے اندر دا مسئلہ ہے، اے گل آدھا گیا دین تو خارج ہو گیا۔ 11 تے تین محبت دا درس دے رہے، 11 امام تین بھراواں تو ود پیار کرن دا سبق پڑھا رہے، 11 امام تین معافی منگن دے حکم دے رہے تے 12ویں دے آنکھیں تو لگ سے۔ بھائی جان سادہ جا قانون نہیں، 11 دی منے سے تے 12ویں دی سمجھ اوسی آ۔ اگر تو 11 امامہ دی نہ منی تے 12ویں دی گل ہی تین سمجھ۔ کتنے بیٹھے ہو جنہ 11 امامہ دی سیرت پڑھی ہوئے؟ کتنے میرے عزیز جوان میرے بچے بیٹھے ہیں جنہ آپ اپنی اکھاں نال کتاب جو امام دے نبی دا دت ہویا عقیدہ مطالعہ کیتا ہوئے؟ چوک تے بہا لیا جائے، جوانہ دا کرایا جائے کمپٹیشن تے پوچھیا جائے تیرا عقیدہ تے تیرا عقیدہ، ہر کوئی آکسی میرے تو وڈا عقیدے والا کوئی نہیں، میرے تو وڈا عقیدے والا کوئی نہیں۔ او بھائی تیرے تو وڈے عقیدے والا جو کوئی نہیں، تو عقیدہ سنیا سنایا ہی یا تیرا عقیدہ تحقیق کیتا ہوئے ہے؟ سنی سنائی تے گزارا نہ کر، بیان کرن والے دے لفظاں دے وچ خطا ہوندی ہے، تحریر دے وچ خطا نہیں ہوندی۔ زیادہ تو زیادہ میں آکھ سکدا میں اپنے بابا جی تو لیا ہونا، اپنے بابا جی تو میں اپنے بابے دادے دے عقیدے تے قائم ہاں۔ میں یہ اپیل کرے نا بھائی صاحب میرے بچے میرے عزیز، بابا دادا غلط ہو سکتا ہے، جعفر صادق غلط نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی ترتیب بنائیو جو تہاڈا اتحاد خراب نہ ہوئے، تہاڈا ایمان مضبوط رہے، تہاڈے دلاں چ پیار محبت دی روشنی چمکے اور تہاڈے دلاں چ محبت دے گلدستے قائم ہون۔ چند محرم دا ویکھن تو پہلے کوشش کری جو جس نال لڑے ہوئے ہیں اس نال صلح کر لے۔ دوجے پاسے تہاڈا یہ بھی مننا ہے جو اس مجلس وچ پاک روحاں آوندیاں، کیا انہاں پاکاں تیرے دل دا پتہ کوئی نہیں؟ بھائی صاحب دین دے بارے سوچو، غور کرو، فکر کرو، اکھاں بند کیتیاں گزارا نہیں ہوندا۔ آؤ اس محرم نو وحدت و اتحاد دا محرم کر کے منائیے، اس محرم وچ انا دا قتل کر چھوڑیے، اس محرم دے وچ او محبت پیدا کر جڑی 10ویں دی رات حسین دے صحابہ دے درمیان آئی۔ او 72 آن تا زندہ باد آن، مقابلے چ ہزاراں ہن تا مرد آباد آن۔ میرا عزیز حسین کیڑی محنت نال تین حسینیت پہنچائی، پتر قربان کرنا سوکھا نہیں ہوندا۔ میں کسی بزرگوار دا حکم آیا، میں اشارہ تن 2 جملے پڑھ چھوڑا، حالانکہ میرا ذہن کسی اور پاسے آ، لیکن تعمیل حکم کراں۔ اللہ دی کائنات ابراہیم جلے پتر قربان کرن لگا اکھاں تے پٹی باندھ لئی آس، اپنی اکھاں تے بھی پٹی، پتر دی اکھاں تے بھی پٹی۔ وقت حضرت ابراہیم جیسے نبی کربلا چ ڈٹھا، نہ حسین دی اکھاں تے پٹی ہے، نہ علی اکبر دی اکھاں تے پٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں 2 شہزادیاں دے مسائل پڑھنے، 2 شہزادیاں دے۔ ابراہیم اکھاں تے پٹی بن کے، اسماعیل چھری نہ ویکھے پٹی بن لئی، حسین نہ اکبر دی اکھاں تے پٹی بدھی، نہ اصغر دی اکھاں تے پٹی بدھی۔ او میرے جوان ویروں، اپنا
دا جنازہ چاونا سوکھا ہوندے او بڑھڑے پیو مر ویندے جنہاں جوان لاشاں چاونیاں او میں لکھ جان قربان میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا حسین کربلا تو پترا دیا لاشاں چاہیے میں مقتل پہ پڑھتا ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہوں کربلا حسین دو پترا دیا لاشاں چاہیے کانگا لیوں ایک کڑیل جوان آئی ایک اوکا 6 مہینہ دا جلے اکبر چاول گئے حسین دے روایت میں پڑھیے اکبر جلے زین تو لگتا ہے سڑ بار کیا دے بابا میرا سلام روایت آدھی ہے لفظ حسین دے کنہ تے پین ٹڑ دیا جھڑوے دیا ول ٹڑ دیا ول جھڑوے دیا جیوے کہ ضعیف نو پتر دی موت دی خبر ملے بین کریں دے حسین بھی بین کی تائی اکبر اب دنیا بعد کل افا اکبر میں جواب دیتا رہو میں نظر کچھ نہیں آتا او میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں او میں دارین قربان کر رہا ہوں جلے اکبر چاول گئے نا حسین جنہ روایت سننی ہے سر چاوے حسین جلے اکبر چاول گئے اللہ گواہ حسین تو اکبر نہیں چویدہ چاول لگے حسین اکبر نو آپ اکبر دی لاش دے جان پہ میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا اکبر نو چاول لگیا حسین آپ جان پہ بات ایوے آباد اشارہ کیتا ہے خیمہ جو چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے کسی اکبر دے پیرا تلے ہاتھ رکھیا کسی اکبر دی کمر تلے ہاتھ رکھیا کسی اکبر دے سر تلے ہاتھ رکھیا ایویں حسین علی اکبر دی لاش چاہیے او میں بسم اللہ او میں بسم اللہ او میں بسم اللہ لیکن حسین اوکھا اکبر چاہے اکبر جوان آئی اصغر معصوم آئی اور سنے آئے میں دعا پہ دینا میں جناب نو جو ہدیہ کرنے لگا حسین ایڈا اوکھا اکبر نہیں چاہیا جیڈا اوکھا اصغر چاہیا ایویں چیندا دا محرم جڑے عمال کرے دے ہو حسین دا قدم چیندا رکوے دا وقت پیچھے تے ہٹدا وقت ٹردا مولا دا رضوان بے کلائے و تسلیم لامر بسم اللہ اگلا جملہ حسین علی اکبر نو پرچی لگدی نہیں ڈٹھی میں ایک ایک سطر دا ذمہ دار ہوں اکبر دی پرچی دا زخم ڈٹھا ہے پرچی لگدی نہیں ڈٹھی زخم بے کیا دائی اکبر میری کمر ٹوٹ گئی ہے علی اصغر واسطے حسین ہرمل دی کمان تیر جڑتا بھی ڈٹھا کمان چو تیر نکلنا بھی نہیں تھے علی اصغر دے گلے چ لگنا بھی نہیں تھے تڑپ تڑپ کے ہتھاں تے پتر کھسنا بھی نہیں تھا اللہ آخری جملہ میں ایک ویڈ کرا اور جوانوں جلے اکبر چاون گئے حسین ہر میت نے کوئی نہ کوئی سجن یاد آ جلے اکبر چاون گئے حسین آکے نانا تیری شکل آلہ پس گئے حسین نانے نو ساڑ مارے نے آدھا تیری عزت کا جملے جلے علی اصغر نو چاہی بتا نہ نانے بلائیس نہ بابے بلائیس آدھا بتائی شیعو کربلا ہوا میری غربت میں کھوڑا میں پانی دا گھٹ مگیے امت میرا پتر مار چھوڑے کربلا دا میدان کٹھائے پتر چاہی بتائے آدھا بتائے رضان میں کلائے و تسلیم لے آمرے ماتم دے جملے ماتم دے جناب اصغر بھی فردا اے پہلا شہید ہے جدی قبر حسین آپ بنائی او جوانو اللہ نہ کرے کہ پیو با پتر مر ونجے
کوئی قبر بنے دے کوئی قبر پوے دے او غربت حسین دی آئی قبر بھی آپ بنے دا پڑے جنازہ بھی آپ چاہیے ودا آدھا ودائی آج کوئی ہوئے میری غربت دیکھے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا حوصلے نال دو جملے اور زندگی دراز میرا بچہ تیری زندگی ہوئے حسین دی قبر بڑا بڑا کوئی نہیں حسین نال جنازہ چنا بڑا کوئی نہ اور جوانو آپ جنازہ چاہی ودائی آدھا ودا آج کوئی ہوئے جیڑا میری غربت رحم کرے اگلا جملہ حسین آپ قبر بنائیے بچڑے دی اللہ کرے کہ پیو نو پتر دی قبر نہ بناونی پوے یہ قبر کوئی تمام نال نہیں بنی اس قبر دی کوئی لہت نہیں بنائی سامی نہیں بنائی زمین تے حسین ایک چھکی جا بنائی اصغر نو سمائے روندہ بھی بیٹھے تا ریت بھی پیدا بیٹھے جلے اصغر نو ریت پیدا پیدا روندہ پہ سینے تائی ریت پا بیٹھے تویر کرے رہا گردن تائی ریت پائیس روندہ توڑے جیدہ سا بنائی جلے چہرے کرے تو بھرون لگائے روح پھر گئے آدھے کی میرے دفاوا اصغر دا چہرہ نرمے کربلا دی ریت گرم میرے بچے تیری زندگی تھوڑی زندگی اندر آج میرا آخری جملہ ہے سیدہ دے کی میرے دفاوا اصغر دا چہرہ نرمے کربلا دی ریت گرم اور جوانوں قبر دے نشان بنائے لے جنہاں دے بارے سومے وہ پکیاں قبر بنائے لے حسین نو بتائی میرا پتر بے بارے سے حسین اصغر دی مئی اصغر دی قبر دا نشان مٹا چھوڑے ہن کی ہویا وڈا محرم دی نیگر ڈھل گئی حسین کش گیا شہیدہ دے سارے گنتی ہون لگ پے اور میرا دے بچہ گن گئے کہ تمہیں دیر مارا ایک کمینہ دے کتے نال دفنے نہ پیا معافی او ماما معاف کرن جنہ دی جھولی چ بچے او جھولیاں بڑھاؤ اولاد واسطے دعا منگو ایک کمینہ دا پیو سامنے قبر بڑے نہ پیا ایک کمینے نو پتہ لگ گئے اس نیزہ برداشت دستالی ہے اے زمین جنیزے بڑے دے آنے رباب دے بیر بیانے آدھی بھئیے حیات رہا میری 6 مہینہ دی مہنہ دے حوصلہ لفظ اوکھا مکے نہ پیا معافی دی بھی آئے اولاد آلے زمین جنیزے مرے دے آمیر ایک ظالم دے ہاتھ درد پاؤں اس دا نیزہ زمین جلت ہے اصغر دی میت براما ہوئیے اور میرا نیزہ پکڑے اتر آئے جتا اصغر دی ماں تے بھیڑا اجلی جایا جی میں قربانی دے حیران لی جائے میں خندر دے نال اصغر دا گلا کوئے دا بیٹھے مارو دی پئیے بھیڑا دے بھیر بیان معافی میں معافی پیا مگنا آخری جملہ گلا کوئے دا بیٹھے ماں پیروں دیئے بھیڑا دے بھیر بیان اصغر دا سار نیزے تے بلند کی دا اصغر دی میت مقتل چلاک چھوڑیے روایت آتیے ہون گھوڑے بھجائے نے اتنے گھوڑے بھجائے نے جملہ سمجھے جیلے 12 محرم آئی اسد قبیلے دے لوگ لاشا دفنائیے موجزے نال امام سجاد پہنچے اسد قبیلے دے لوگ حسین دی میت چاہیے میت نالو ایک ٹکڑا زمین تے چھڑ گئے اور گوشت کا ٹکڑا چاہ کے آدر آقا اے تیرے بابے دی لاش کا ٹکڑا ہے سیدہ دے میرے بابے دی لاش نہیں اے میرے اصغر دا جنال ہے تیرا زبان
تقبل منا بحق زہرا وأبيها وبالها وبنيها اللهم تقبل مني وتقبل منهم وتقبل منهن بحق سيدة النساء العالمين افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن